بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آزاد احمد. آپ دیکھ رہے ہیں چینل. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کالم نگار بھی ہم کہہ سکتے ہیں, صحافی بھی, اور اس کے علاوہ حال ہی میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے پر ہیں. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یوں اچانک سیاست میں انٹری کیسے کی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست اور صحافت جو ہے ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے, اور جو بندہ صحافت میں یا خاص طور پہ آپ جب اینالسٹ ہوتے ہیں, پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوتے ہیں, تو آپ کا سیاست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے. تو میری دلچسپی تو بہت تھی شروع سے, لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں ایک کیریئر کے طور پہ اس کو اپناؤں گا یا کبھی میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہوں گا. ایسا میرا پلان نہیں تھا. لیکن یہ کہ پاکستان کے جو حالات تھے, خاص طور پہ ہم نے دیکھا پاکستان میں پچھلے بہت سارے عرصے میں ایک بہت ٹو پارٹی سسٹم تھا, اور اس ٹو پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے جب عمران خان نے جو ایک تحریک شروع کی, تو میں ویری بگننگ اس سے امپریس تو تھا, انفلوئنس تو تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ بھئی کتنا اس کو پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی جو وائس تھی وہ اسٹرانگر ہوتی گئی, مضبوط ہوتی گئی, ان کے ویژن کو جو ہے نا لوگ ایکسیپٹ کرتے گئے. اور اس کے علاوہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز تھی, جب جو سوشل میڈیا آ گیا, پھر انٹرنیشنل پریس آ گیا, تو ان کی جو حقیقت بھی سامنے آنے لگی. لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ کس قسم کی انہوں نے حکمرانی کی ہے, کس قسم کی ان کا انداز حکمرانی ہے, اور کیسے جو ایک فیملی امپائر کے طور پہ یہ ان پارٹیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو عمران خان ایک متبادل وائس کے طور پہ سامنے آئے, اور وہ متبادل وائس جیسے لاکھوں اور پاکستانیوں کو اس نے متاثر کیا, اسی طرح مجھے بھی متاثر کیا. اور میں پھر تحریک انصاف کے لیے, اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم عمران خان ہے, اس وقت تو وزیر اعظم نہیں تھے, ان کے حوالے سے بہت سارے میں کالم بھی لکھتا رہا, ان کی کام کو میں اپریشیٹ کرتا رہا. لیکن جب وہ برسر اقتدار آئے, تو جس پہلو نے مجھے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی طرف جا رہے ہیں. میں اپنے کالموں میں بھی ان کا خاص طور پہ ذکر کرتا رہتا ہوں, جیسے احساس پروگرام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 لاکھ معذوروں کے لیے انہوں نے, معذور افراد کے لیے انہوں نے ایک اسکیم شروع کی ہے, ماہانہ ان کو اسٹائپن دیا جائے گا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو, گلگت بلتستان کے لوگوں کو, اور کے پی کے لوگوں کو خاص طور پہ ساری آبادی کو انہوں نے صحت کارڈ دیا. یہ وہ مثالیں جو اسکینڈینیوین ممالک میں ملتی ہیں, جو یورپ کے ممالک میں ملتی ہیں. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ اب بھی آپ نے کوئی آئیڈیل چیز اچیو کر لی ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ جو ہے ایک فلاحی ریاست بنانے کی طرف گامزن ہو گئی. اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ میں متاثر ہو کر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی, تو آپ تحریک انصاف آزاد کشمیر کس طرح سے لوگوں کو, آزاد کشمیر کے عوام کو آئندہ الیکشن آنے والے ہیں کچھ مہینوں کے بعد, کس طرح متاثر کر کے اپنی طرف راغب کرے گی؟ دیکھیں, ہماری جو بنیادی جو چیز ہے جس کی گرد لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہ تو عمران خان کی شخصیت, ان کا ویژن, اور تحریک انصاف کی جو سوچ اور سیاسی فکر ہے اس کے گرد. تو آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہماری جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ڈائسپورا بھی ہے. آزاد کشمیر کی آبادی جو 65% کے قریب ینگ لوگوں کی ہے. آزاد کشمیر جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کا علاقہ ہے, تو اس لیے یہ زیادہ توقع ہے یہاں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سروے آئے ہیں ایسے, جس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہے. تو جو عمران خان کا پیغام ہے, جو ویژن ہے, جو سوچ ہے اوور آل پاکستان کے بارے میں, اس کا انفلوئنس آزاد کشمیر میں بھی آپ کو جگہ جگہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری پارٹی جو ہے, آزاد کشمیر کا جو چیپٹر ہے وہ سرگرم ہے, وہ گراس روٹ پہ منظم ہو چکا ہے, جگہ جگہ لوگ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کی جو پریزیڈنٹ ہے ویرس سلطان محمود صاحب, وہ بہت ہی متحرک ہے. میرا نہیں خیال کہ آزاد کشمیر میں کوئی اور سیاستدان اتنی بھاگ دوڑ, اتنی محنت اور اتنی ریاضت کرتا ہو جتنی وہ کرتے ہیں. تو ابھی پچھلے چند ماہ میں انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں جلسے جلوس نہ کیا ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عوام میں تحریک انصاف کی جو پذیرائی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور لوگ جو ہیں, پہلے تو ہمیں بہت ایفرٹس کرنے پڑتی تھی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے, اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگ خود تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے نہ صرف آمادہ ہیں بلکہ خود اپنی کوشش سے شامل ہوتے ہیں. اچھا, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں, تو کیا تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں کسی اور سیاسی جماعت سے پچھلی الیکشن کی طرح اتحاد بنائے گی, یا بالکل اکیلے ہی تنہا مقابلہ کرے گی دیگر جماعتوں کا؟ عمومی طور پہ تو پارٹی کی ابھی سوچ یہ ہے کہ ہم تنہا الیکشن لڑیں گے.
اور اس بارے میں ہماری پارٹی پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان محمود اور دوسری جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں, بیان دیتے رہتے ہیں. گورننگ باڈی جو ہماری ہائیسٹ فورم ہے پارٹی کا, اس نے بھی کئی بار کہا ہے کہ جی ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں کسی چیز کو بھی رول آؤٹ, کسی بھی امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اطاعت کے بارے میں امکانات ابھی تو نہیں ہیں, لیکن کل کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. صحیح ہے. جیسے کہ تحریک انصاف کی حکومت پہلی بار خیبر پختونخوا میں قائم ہوئی تھی, تو سب سے پہلے باقی صوبوں کے پہلے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کرایا تھا. تو کیا آزاد کشمیر میں بھی اگر تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ پاسبل ہے؟ اس پہ کچھ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اور ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ, ہماری گورننگ باڈی میٹنگز, ہماری جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکورس آزاد کشمیر کے بارے میں ہوتا ہے, لوکل باڈیز الیکشن اس کا ایک بہت محور رہتا ہے ساری ڈسکشن کا. اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود اس کا بہت زور دے رہے ہیں کہ ایک زبردست انقلابی قسم کا اور ماڈرن جدید خطوط پہ اس بار بلدیاتی نظام لایا جائے. تو ہم انشاءاللہ اس نظام کو آزاد کشمیر میں ریپلیکیٹ بھی کریں گے, اس کو لے کر بھی جائیں گے. اور خاص طور پہ ہماری پارٹی برسر اقتدار آنے کے بعد کوشش کرے گی کہ پہلے 3 ماہ میں لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں. اگر یہ لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تقریباً 5000 کے قریب ینگ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم 25-30% کے قریب جو ہے وہ ینگ لوگوں کے لیے کوٹا بھی رکھیں گے. یوتھ کا کوٹا ہوگا, خواتین کا کوٹا ہوگا, نوجوانوں کا کوٹا ہوگا. تو اس طریقے سے ایک نئی پود, ایک پوری نرسری ایسی تیار ہو جائے گی کہ جو اگلے آپ کو 20-30 سال کے لیے سیاست میں وہ سرگرم رہے گی. صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کے لیے ایک کوٹا مختص کریں گے, تو اس کے لیے عام انتخابات میں کتنے فیصد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئے چہرے جو ہم دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ نئے چہرے آ رہے ہیں, بجائے وہ جو پرانی جماعتوں میں سے جیت رہے تھے یا ہار رہے تھے, یا پرانی جماعتوں جن کا ووٹ بینک تھا ان کے نسبت؟ دیکھیے, کوشش تو یہ ہے کہ ٹوٹل جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ نئے فیسز ہوں, تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ ہوں, تحریک انصاف کے ساتھ جو طویل عرصے سے وابستہ ہیں وہ لوگ ہوں. لیکن آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بھی سامنے رکھنی پڑتی ہیں. بہت سارے الیکٹیبلز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں, بہت سارے ممتاز جو سیاستدان ہیں وہ تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو تحریک انصاف جو ہے آخری ٹائم پہ ایک پارلیمانی بورڈ بنائے گی, پھر سروے کرے گی, لوگ اپلیکیشن دیں گے اور پھر اسکروٹنی کرے گی. اور جو لوگ کامیاب ہونے کے جن کے امکانات زیادہ ہوں گے ان کو پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا. میں نہیں کہتا کہ ہم جو ہے نا الیکٹیبلز کے پیچھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نہ بھاگے ہیں نہ بھاگ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں ان کی ہدایت بھی یہ ہے کہ اپنے الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. اور ہماری پارٹی کی جو آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو گراس روٹ پہ منظم کرے. زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں, خاص طور پہ جو مڈ کیریئر سیاستدان ہیں یا معاشرے کے جو فعال طبقات ہیں, سوسائٹی میں جو ایکٹیو لوگ ہیں, ان کو پارٹی کے اندر شامل کریں تاکہ ہمارے لیے الیکشن آسان ہو جائے. صحیح ہے. جیسے تحریک انصاف کے حکومت آزاد کشمیر میں اگر آ جاتی ہے تو اس میں جو صحت کا نظام ہے آزاد کشمیر کا انتہائی خستہ حال ہے. وہاں پہ اسپتال ہیں, ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن علاج نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مریض ایون مظفر آباد, نیلم سے لے کر کوٹلی, بھیمبر تک, راولپنڈی اور اسلام آباد کے پرائیویٹ اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا تحریک انصاف کی حکومت اگر آ جاتی ہے تو اس میں کچھ امپروومنٹ کے لیے ان کی کوئی پالیسی ہوگی صحت کے لحاظ سے؟ دیکھیے, ہمیں برسر اقتدار اگر آتے ہیں تو ہم اس صحت کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں, اور جو نچلا طبقہ ہے جیسے زکوٰۃ کا ہمارے پاس نظام ہے, احساس پروگرام ہے دوسرا, ان کو اوپر اٹھانے کے لیے, اپ لفٹ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ انقلابی اور تاریخی اقدامات کریں گے. آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, بہت بڑا حصہ صحت پہ خرچ ہوتا ہے. موسٹ پروبیبلی میں یہ کہہ سکتا ہوں, یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ ایک ایفیشینٹ مینجمنٹ بھی لائیں گے اور اس کے اندر جو ہے ڈراسٹک قسم کی ریفارمز کریں گے تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہیں صحت اور تعلیم کی جو سہولتیں وہ ان سے مستفید ہو سکیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے وسائل دوسرے جو غیر پیداواری ذرائع ہیں ان سے کٹ کر کے ان شعبوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ لگائیں. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آزاد کشمیر میں نوجوان پڑھ لکھ رہا ہے, یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں 4 سے 5 یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں,
لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کچھ نہ اس طرح کی کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی اس طرح سے کچھ آفسز ہیں جہاں پہ انہیں روزگار ملے. تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کافی زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ بے روزگار کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی پروگرام، کوئی ایسا لایا عمل، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک قرض دینے کا ایک پروگرام شروع کیا، اس طرح سے دیگر بے شمار نواز شریف کی حکومت میں انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا. تو ایسا کچھ آزاد کشمیر میں ہم کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آزاد صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آزاد کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے غیر ہنرمند یوتھ ہے. یہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، جدید دنیا سے واقف ہے، لیکن کسی ہنر سے آشنا نہیں ہے. ہماری حکومت کا آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی فوکس یہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹری کا پہیہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں کا لیے بہت وزیر اعظم کا فوکس ہے، اور جتنے پروگرام پاکستان میں وہ سب آزاد کشمیر میں ریپلیکیٹ بھی ہوں گے، وہ بھی رہیں، اور ان سب سے آزاد کشمیر کے نوجوان بھی اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں گے جیسے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے نوجوان اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہماری حکومت اپنے وسائل سے، اپنے آزاد کشمیر کے جو وسائل ہیں ان سے بھی کوشش کرے گی کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزگار کے جو روایتی مواقع تھے ان سے ہٹ کے اگر آج کل آپ اپنے نوجوانوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی تربیت دیں گے، اس کا ہنر سکھائیں گے، تو وہ بہت سارا پیسہ، بہت سارا روزگار وہ گھر بیٹھے بھی کمانا شروع ہو جائیں گے. تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم نئی مہارتوں سے اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو روشناس کروائیں، اس تک ان کی رسائی آسان بنائیں. انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے آزاد کشمیر میں، ابھی تک بعض جگہوں پہ میں جاتا ہوں، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ وہاں کبھی کسی جگہ 1G ہے، کسی جگہ 2G ہے، مشکل شہروں میں جا کے کہیں 3G میسر آتی ہے. تو ابھی دنیا جبکہ 5G کے اوپر پہنچ گئی ہے اور پہنچنے والی ہے. انڈسٹریل جو ریولیوشنز تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے اندر ایک عجیب و غریب ریولیوشن آنے والے ہیں جو 5G کی وجہ سے. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ ابھی بہت اس حوالے سے پسماندہ ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 4G کے راستے میں آزاد کشمیر میں لانے، اس کو عام شہریوں تک پہنچانے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ہم انہیں ہٹائیں، ان کا حل تلاش کریں گے، اور تاکہ آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم بھی آن لائن آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں، عالمی اداروں کے ساتھ بالخود کو اپنی خدمات پیش کر کے روزگار کے بہتر ذرائع بھی حاصل کر سکیں. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ چنار نیوز دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سیکرٹری اطلاع PTI آزاد کشمیر ارشاد محمود صاحب موجود ہیں. یہ نہ صرف ایک سیاسی کارکن تو ابھی بنے، لیکن یہ ایک اسکالر ہے. اس سے پہلے ان کا علم و ادب اور بالخصوص مسئلہ کشمیر پہ کافی ورک ہے. یہ ایک NGO بھی چلاتے رہے. ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ مسئلہ کشمیر پہ تحریک انصاف کی پالیسی کیا ہے. یہ جو موجودہ جو تحریک انصاف ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں بڑی واضح ہے. خاص طور پہ 5 اگست کے بعد جس طرح سے 5 اگست کا واقعہ جو تھا وہ باقی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ہمارے لیے بھی ایک بہت شاکنگ نیوز تھی. اس کے بعد تحریک انصاف نے پاکستان کی سطح پہ، چونکہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی تو ایک ہی پارٹی ہے، تو اس کی سطح پہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت ایکٹیو اور لیڈنگ رول ادا کیا. آزاد کشمیر کی تحریک انصاف نے بھی اس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہمارے صدر ہیں وہ نیو یارک گئے، انگلینڈ کے، یورپ کے بہت سارے ممالک میں گئے. انہوں نے بہت ایکٹیو قسم کی انٹینسو کیمپینز کی، اور اس پورے عرصے میں جو ہے وہ ایک جتنی بھی موبلائزیشن ہو سکتی تھی، انٹرنیشنل موبلائزیشن ہو سکتی تھی، نیشنل لیول پہ بھی موبلائزیشن ہوتی تھی، میڈیا موبلائزیشن ہو سکتی تھی، وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی. اور صفحاتی سطح پہ بھی بہت ساری کامیابی حاصل ہوئی. آپ کو علم میں ہوگا کہ 3 بار یونائٹڈ نیشن میں کسی سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات ہوئی. وہ IC جس کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جس کے بارے میں اخبارات میں چھپتا تھا کہ اب یہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یا کشمیر سے جو بیک ٹریک کر رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے OIC نے ایک بہت ہی اسٹرانگ ریزولوشن کشمیر پہ کیا ہے. اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ سارا، پاکستان جو کچھ چاہتا تھا، کشمیری جو کچھ چاہتے تھے، وہ سب اس ریزولوشن میں شامل ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کی جو گلوبل جو کشمیر کی انٹرنیشنلائزیشن ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے،
آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال مارچ آن ورڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریول، ان پرسن میٹنگز، لوگوں کے ساتھ جلسے جلوس، اس طرح کی چیزیں تو آلموسٹ ساری ختم ہو گئی. تو اس کی وجہ سے کافی یہ جو ٹھنڈا پڑ گیا معاملہ. انشاءاللہ کووڈ کی ویکسین بھی آ گئی ہے. مجھے امید ہے کہ دنیا کے حالات بدلیں گے، تو جب یہ ماحول تھوڑا سا کھلے گا تو ہم کشمیر کے اوپر جو کیمپین ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہم کر رہے تھے اور جو پاکستان کے لیول پہ یا ریجن کے لیول پہ، ہم اس کو دوبارہ ریزیوم کریں گے زیادہ قوت سے، زیادہ فورس سے اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ. ایسا یہ بطور اسکالر آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے اس نے جب 35A ایبولش کی مقبوضہ کشمیر میں، اور اس نے اس کو اپنا وہاں پہ حصہ بنایا، تو یہاں پہ جو آپ کی تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، وہ بھی جی بی کو ایک صوبہ بنانے جا رہی ہے، اور اس کی یعنی کہ پروسیجر شروع ہو گیا ہے. پی ایم نے اناؤنس کر دیا. وہ ہوتا یا نہیں یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو عام کر دیا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کشمیر ایشو کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا یا پھر کہ نہیں؟ اور اس طرح کیا پاکستان کا جو سٹانس ہے کہ کشمیر ایشو ایک حل مسئلہ ہے، تو بھارت تو کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی کہ وہ اس کا پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. پاکستان اس طرح نہیں کہہ رہا. پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے مطابق وہ وہاں پہ جو پاکستان کا جو سٹانس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ 70-72 سال سے کشمیر کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں. مشکل حالات میں ہماری ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. ان کی جو اسمبلی ہے وہ ہائیسٹ فورم ہوتا ہے. ان کی اسمبلی ایک نہیں، کوئی تقریباً 4-5 ریزولیشن کر چکی ہے کہ ہمیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. تو ہم اپنی رائے لوگوں پہ مسلط نہیں کر سکتے. لوگوں ان کا کشمیر کے مسئلے سے تعلق ہے، تعلق تھا، تعلق رہے گا. اسی لیے حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو پروویژنل سٹیٹس دیں گے، یعنی عبوری صوبے کا سٹیٹس دیں گے. اس کو پاکستان کا وہ صوبہ نہیں بنائیں گے جیسے بلوچستان ہے یا کے پی ہے یا کوئی دوسرا صوبہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک کور ہمیں مل جاتا ہے، کہ یونائٹڈ نیشن میں ہمارا جو کیس ہے وہ اس طرح متاثر نہیں ہوگا اور کشمیر کے اوپر جو ہمارا سٹانس ہے اس طرح برقرار رہے گا. لیکن اس کے باوجود کشمیر کے لوگوں کے بہت سارے خدشات ہیں، اندیشے ہیں جن کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. آپ کے سوال کے اندر بھی وہ موجود تھے. اس کے بارے میں بھی بہت سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ان جو کشمیریوں کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ جو کشمیریوں کے تحفظات ہیں وہ پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں. پاکستان کی جو سوچ ہے وہ کشمیریوں کی سوچ سے متصادم نہیں ہے، اور نہ ہی مسئلہ کشمیر سے کوئی متصادم ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں بہت سوچ بچار ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس کا اعلان تو کر دیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ بنانے کا جو پروسیس ہے وہ ایک کافی پین سٹیکنگ اور لمبا پروسیس ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کیسے انفولڈ ہوتا ہے. کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ بھی پاکستان کی حکومت بھی بات کر رہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی آپس میں بات ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت ہو یا سیاسی جماعتیں ان کی رائے بھی دی جا رہی ہے. اسی طرح حریت کانفرنس کے لوگوں نے بھی اپنی رائے دی ہے. تو اس ساری رائے کو اعلیٰ سطح پہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ہم کشمیریوں کی رائے کو، سوچ کو روندیں گے نہیں، اس کو مد نظر رکھ کے کوئی اس کا سولوشن نکالیں گے. سر یہ ایک ہمارے ہاں ایک سوال پوچھا جاتا ہے، یہ کوئی بھی نیشنل لیول پہ تو نہیں پوچھتا، لیکن جو ہماری جو کشمیری جو کمیونٹی اور جو قوم ہے بحیثیت کشمیری، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ واگا بارڈر پہ پریڈ کی جاتی ہے، وہاں پہ ایک ٹائپ کا شو کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نیلم، کھوریٹا اور نکیال سیکٹر ان سائٹس پہ کشمیر کے ساتھ جہاں پہ بھی ایل او سی جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ فائرنگ اور بچوں کو نشانے مارے جاتے ہیں، گولے مارے جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ بطور اسکالر مجھے بتائیں، اپنی پارٹی پالیسی نہ بتائیں اس میں. لیکن دو چیزیں کمپیریبل نہیں ہیں، آپ ان دونوں کو نا سیپریٹ رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ واگا بارڈر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. وہاں سے ٹریڈ بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ریگولر کراسنگ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ آج کا نہیں ہو رہا ہے، 1947 کا سے مسلسل ہو رہا ہے. جہاں تک اس بات کا لائن آف کنٹرول کا تعلق ہے، لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہے، خاص طور پہ 89 کے بعد سے بہت ایکٹیو رہی ہے. ہندوستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لیے کہتا ہے، گلگت بلتستان کے لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے حصے ہیں. آپ کو پتا انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی ریزولیشن کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ سارا ریاست جموں کشمیر ڈسپیوٹیڈ ہے. اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے. کشمیر کے لوگ بھی لائن آف کنٹرول کی سینٹیٹی کو، یعنی تقدس کو نہیں مانتے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی لائن آف کنٹرول سے کراسنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کشمیر کے لوگوں میں اس پہ کوئی
رد عمل ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی جو ہے نا غلط کام ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے کشمیر یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں انڈیا کی طرف سے بھی عمومی طور پہ یہاں کی جو ہماری آبادی ہے اس کے ساتھ جو بستی ہے اس کو وہ کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں, آف اینڈ آن فائرنگ کرتے ہیں, مختلف حیلے بانوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اس کا بہت زیادہ تعلق اوور آل کشمیر پالیسی سے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے 2003 میں نومبر 2003 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہو گیا تھا. پھر وہ سیز فائر جو ہے وہ 2012-13 تک بائی اینڈ لارج چلتا رہا. اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیلم ویلی میں اور لائن آف کنٹرول کے آس پاس ایک نہیں سینکڑوں گیسٹ ہاؤسز بنے, بزنس چمکنا شروع ہو گیا, ٹورسٹ جانے شروع ہو گئے, اور خود لائن آف کنٹرول آہستہ آہستہ ایک ایسا ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا تھا. لوگ جاتے تھے اور وہاں سے جا کے لائن آف کنٹرول کو دیکھتے تھے, وہاں باڑ لگی اس کو دیکھتے تھے, دوسری سائڈ پہ ہندوستانی فوجیوں کے مورچوں کو دیکھتے تھے. تو یہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی ایک جگہ بھی بن گئی تھی. لیکن چونکہ پھر پچھلے سال سے تعلقات جو ہیں وہ ایک دم جو ہے بہت کشیدہ ہو گئی, خاص طور پہ 5 اگست کے بعد سے. تو تعلقات میں آپ کو بتائیں ڈپلومیٹک ریلیشن شپس میں بھی ڈاؤن گریڈ ان کو کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے پھر لائن آف کنٹرول پہ آف اینڈ آن فائرنگ ہوتی رہتی ہے, فائرنگ چلتی ہے. لیکن پاکستان ہو یا تحریک انصاف ہو یا عام ہمارے پاکستانی, ہم سب یہی سمجھتے ہیں, کشمیری ہوں سمجھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہونا چاہیے, سیز فائر پہ عمل ہونا چاہیے, اس کی ٹرو اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے, لیٹرل اسپرٹ کے مطابق ہونا چاہیے, اور جو سویلین آبادی ہے اس کو ہٹ نہیں کیا جانا چاہیے. سویلین آبادی کو ہٹ کرنا یہ انٹرنیشنل جو جرائم ہیں ان میں سے ایک جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. اور لائن آف کنٹرول پہ کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ 2 دن پہلے میرے خیال سے کچھ 2 خواتین جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول کراس کر گئی تھی. آج جو ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کو وہاں کی فورسز نے یا ایڈمنسٹریشن نے, آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کے حوالے کر دیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس طرح سے ایک میکانزم ہونا چاہیے جس سے لائن آف کنٹرول کے ارد گرد کی آبادی, چاہے ہماری سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ, جس سائڈ پہ بھی سویلین آبادی ہے, اس کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جانا چاہیے. سر آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا اوورسیز میں موجود ہے, اور یہ یہاں پہ اوورسیز جو ہمارے جو کشمیری جو کمیونٹی جب بھی وہ آتے ہیں تو وہ یہاں نالان نظر آتے ہیں. ہمارا جو حکومتی اور جو یہ سیٹ اپ ہے بیوروکریسی اور اس طرح تحریک انصاف جو پرائم منسٹر پاکستان ہے عمران خان, ان کا تو ویژن اور سوچ کے لیے ہے اس متعلق کہ وہ یہاں پہ اوورسیز کمیونٹی کو اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں, واپس انویسٹمنٹ کریں اور مختلف فیسلٹیز دے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر اگر تحریک انصاف ان پاور آتی ہے تو وہ کیا کرے گی اوورسیز کشمیر کے لیے؟ دیکھیں جو عمران خان کا ویژن ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, وہی آزاد کشمیر میں اگر تحریک انصاف آتی ہے اسی کو ہم جاری رکھیں گے. پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کی جو کور کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ڈائسپورا شامل ہے. پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے مرکز میں وہ اب اس بارے میں جا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کا بھی رائٹ دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے شور شرابہ مچایا, لیکن ہمارے بہت سارے اسپیشل ایڈوائزر جو ہیں وہ ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے, کام کرتے رہے, بزنس کرتے رہے, کاروبار کرتے رہے, وہ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی ہم ہمارے جو بیرون ملک جو لوگ ہیں ان کی خدمات سے, ان کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. وہ ہمارا بہت بڑا ٹرائیر ہے, وہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. ان کی جو صلاحیتیں اگر ہم ان کا استعمال کرتے تو آج آزاد کشمیر کہیں نہ کہیں پہنچ چکا ہوتا. آپ کو پتا ہوگا کہ چین کی ترقی میں اس کے ڈائسپورا نے بڑا رول ادا کیا. تو آزاد کشمیر تو ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے. یہاں ہمارا ڈائسپورا جو 8-10 لاکھ ہے, جس میں ایک بہت بڑی تعداد برطانیہ میں آباد ہے, وہ اس کی کایا ہی پلٹ سکتے ہیں, اس کا انفراسٹرکچر بدل سکتے ہیں, اس کا جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں بہتری لا سکتے ہیں, اس کے پولیٹیکل سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ آزاد کشمیر جو پی ٹی آئی ہے اس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ الیاس شامل ہو رہے ہیں, اور وہ چونکہ ابھی تو پنجاب میں سرو کر رہے ہیں. آپ یہ جو رہی ہے کہ جو بیرسٹر سلطان جو اس وقت جو صدر ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اگر وہ انٹر ہوتے ہیں. ان کو بطور وزیر اعظم یا صدر کے امیدوار کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. آپ کا بطور سیکرٹری اطلاعات کیا کومنٹس؟ دیکھیے تنویر الیاس صاحب ہمارے محترم ہیں, وہ پہلے پنجاب میں گورنمنٹ بھی شامل ہیں, پی ٹی آئی میں بھی بہت عرصے سے شامل ہیں,
آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے. ابھی باضابطہ طور پہ تو انہوں نے وہ آزاد کشمیر کی PTI میں نہیں شامل ہوئے. انہوں نے انڈیا دیا کہ وہ آزاد کشمیر کی پارٹی کی مدد کریں گے الیکشن میں, جو اچھی بات ہے, ضرور مدد کریں. اگر تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ کیا تو پرائم منسٹر ہیں سیف اللہ نیازی صاحب ہماری چیف آرگنائزر ہیں آزاد کشمیر کے معاملات میں, وہ گہری نظر رکھتے ہیں. یہاں کی سیاست, یہاں کی تنظیم, بلکہ پورے ملک کی تنظیم سیف اللہ نیازی چلاتے ہیں. تو ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ملی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ برسول سلطان محمود صاحب کو ریپلیس کیا جائے گا, میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. برسول سلطان محمود صاحب ہماری پارٹی کے صدر ہیں, بہت عرصے سے پارٹی کو چلا رہے ہیں اور بہت سرگرم ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, مجھے ان کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں مجھے کوئی ایسے کسی اندیشے کا میں شکار نہیں ہوں, اور نہ کوئی مجھے ایسا امکان نظر آتا ہے. وہ ایک سیاسی آدمی ہے, سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تنویر الیاس صاحب کا جو آپ کو بتایا کہ پس منظر مختلف بھی ہے, وہ ایک بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین ہیں. وہ اگر آزاد کشمیر کی سیاست میں آتے ہیں تو اس کے بعد دیکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے, کس کو کیا ذمہ داری دیتی ہے. تو آزاد کشمیر کی جو تنظیم ہے اس میں ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آئے نہیں. جب وہ آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا, پارٹی ہمیں بتائے گی, مشاورت کرے گی, کوئی جب فیصلہ ہوگا. تو یہ جو اخباری کیا سرائیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ بیانات بھی چھپ رہے ہیں, اخباروں میں تجزیے بھی چھپ رہے ہیں, یہ اس طرح کا ہوتا رہتا ہے. آپ کو بتایا کہ جو ہی کوئی پارٹی اقتدار کے قریب ہوتی ہے, جس کے امکانات روشن ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بہت سارے انٹرسٹ گروپ پیدا ہو جاتے ہیں. ویسے انٹرسٹ گروپ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو اور اپنے دھڑے کو مضبوط کرنے کے لیے یا غالب کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کے اندر ایک مکمل یونٹی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس بڑے پیمانے پہ عوام میں تحریک انصاف کی پذیرائی ہو رہی ہے, جس طریقے سے دڑا دڑ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, وہ بہت غیر معمولی ہے. اور مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اس طرح سے لوگ جو ہے ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہوگا. اور جیسے آپ نے سوال میں بھی بات کی تھی ہماری ڈائسپورا کی, ڈائسپورا تو 70-80% جو ہے وہ تحریک انصاف کا حمایتی ہے, اس کا بہت بڑا سپورٹ ہے. اس کی وجہ سے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے لوگوں کا تحریک انصاف کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے. تو انشاءاللہ تحریک انصاف کے لیے جو اگلے 5-6 مہینے یہ بڑی کروشل ہیں. ہم اس میں اپنی صفوں کو میں احتیاط بھی پیدا کر رہے ہیں, ان کو پارٹی کو بھی مضبوط کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے جون جولائی میں جو الیکشن ہوں گے اس میں تحریک انصاف کی جو ہے وہ فتح ملے گی. سر میرا آخری کوشچن ہے, فاروق حیدر خان صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, وہ گزشتہ 4 سے 5 جو ان کے بیان آئے ہیں, انہوں نے اسمبلی سے خطاب بھی کیا اور صدر پیپلز پارٹی لطیف اکبر صاحب سے ملاقات بھی کی. انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس ہے وہ اپنی رواداری کی سیاست کریں گے, اور جو بالخصوص جو لوگ جو آ رہے ہیں PTI کے اندر جو شمولیت ابھی جو اختیار کر رہے ہیں, ان کی انہوں نے ان لوگوں کے اس عمل کی مذمت کی ہے. آپ اس متعلق کیا کمنٹس دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان کی جو پالیسی ہے یہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں ہے؟ نہیں, لوگ تو کسی کے سلیو نہیں ہیں. لوگ دیکھو پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, بے شمار پولیٹیکل پارٹی سے لوگ نکل بھی جاتے ہیں. تحریک انصاف میں لوگ آتے ہیں, تحریک انصاف سے بے شمار لوگ نکلے ہیں. ہمیں تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. باقی یہ کہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوا JB کے الیکشن کے بعد آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی پذیرائی ہے, جیسے تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں, وہ سارے بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور پریشانی کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں یہ PDM کے نام سے ایک احتیاط قائم ہے, اسی طرح وہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی احتیاط قائم کریں. اور میں بھی اس بات کا بھی امکان ہے, کافی امکان ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز, یہ آپس میں مل کر الیکشن لڑیں. لیکن ہمیں خوشی ہے اگر وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے, اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ 2 پارٹی سسٹم جو ہے یہ دراصل ایک ہی پارٹی کے 2 چہرے تھے, یا ایک ہی چہرے کے 2 رخ تھے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی اس نے بڑی پارٹیوں سے ٹکر لی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی جو ماحول بن رہا ہے وہ ایسا ہی بن رہا ہے کہ ساری پارٹیز ایک طرف ہوں گی اور تحریک انصاف دوسری طرف ہوگی. عوام کو بھی آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں. ہم بہت شکر گزار ہیں شاد محمود صاحب, سیکرٹری اطلاعات PTI آزاد کشمیر کا. انہوں نے ہمارے لیے خصوصی وقت نکالا.